السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ اب کتاب نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض پتھر تو پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ جی تفسیری نکات دیکھیں۔ ثم قست قلوبکم ایھا الیہود صلبت عن قبول الحق، خطاب ہے یہود کو کہ اے یہود، حق قبول کرنے سے تمہارے دل سخت ہو گئے، سنگ دل ہو گئے۔ من بعد ذلک، ذلک اسم اشارہ مشار الیہ، المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات، اس کے بعد یعنی احیاء مقتول کے مذکورہ واقعے اور اس سے پہلے نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَةِ، پس وہ سنگ دلی میں پتھر کی طرح ہیں۔ قسوت میں، سختی میں، سنگ دلی میں پتھر کی طرح ہیں۔ او اشد قسوة منہا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ یشقق فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الشین، مفسر فرما رہے ہیں کہ اصل صیغہ یتشقق تھا، تا کا شین میں ادغام ہوا ہے، یوں یشقق ہو گیا۔ یتشقق باب تفاعل سے ہے، تفاعل کے تا کلمے کو جو باب کی علامت ہے اس کو فا کلمے سے بدلا یعنی شین سے، اور پھر شین کا شین میں ادغام، یوں یشقق ہو گیا۔
فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط أن ينزل من علو إلى سفل. اور بعض پتھر جو اوپر سے نیچے کی طرف لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَعُ. اور تمہارے دل جو نہ متاثر ہوتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں اور نہ ہی جھکتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ. اور بے شک کہ وہ تمہارے وقت مقررہ کے لیے تم کو مہلت دے رہا ہے. وفی قراءۃ بالتحتانیہ، اور ایک قراءت بالیا ہے، یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ایک قراءت یا کے ساتھ بھی ہے. وفیہ التفات عن الخطاب. اس صورت کے اندر غیبوبت کی طرف، خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہوگا. وفیہ التفات عن الخطاب، اس میں حاضر سے غائب کی جانب التفات ہے، کیونکہ پچھلے جو صیغے تھے وہ حاضر کے تھے. جو ضمیر ہے وہ خطاب کی ضمیر ہے، اور یہاں پر یعملون جو قراءت ہے اس صورت کے اندر خطاب سے غائب کی طرف التفات ہوگا. یہ ایک صنعت ہے، صنعت التفات، جو کہ کلام عرب کے اندر استعمال ہوتی ہے. کبھی غیب سے خطاب کی جانب التفات ہوتا ہے اور کبھی خطاب سے غیب کی جانب بھی التفات ہوتا ہے. یہاں پر خطاب سے غیب کی جانب التفات ہوگا اگر ہم اس قراءت کو لیں جس قراءت میں یعملون ہے. جی. ثم تراخی زمان پر دلالت کرتا ہے، جبکہ یہاں تراخی فی الزمان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہود کی شقاوت قلبی اسی وقت موجود تھی، نہ یہ کہ بعد میں پیدا ہوئی. لہذا ثم کا استعمال برمحل معلوم نہیں ہوتا. یہاں ثم کا استعمال مجازاً استبعاد کے معنی میں ہے. ثم اصلاً تراخی فی الزمان پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں تراخی فی الزمان مراد نہیں، جبکہ یہاں پر ثم کا استعمال مجازاً استبعاد کے معنی میں ہے. یعنی اتنے سارے دلائل دیکھنے سننے کے بعد ایک عاقل بالغ سے شقاوت قلبی بعید ہے. من بعد ذلک، یہ استبعاد کی مزید تاکید ہے، یعنی جو مفہوم ثم کا ہے وہی من بعد ذلک کا ہے. یعنی اتنے سارے دلائل سننے دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت رہے، تمہارے دل سخت رہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَةِ، سنگ دلی میں وہ پتھر کی طرح ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھر سے زیادہ سخت ہونے کی دلیل اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور ان سے پھٹ کر ان سے بھی پانی بہنے لگتا ہے، جبکہ تمہارے دل نہ تو متاثر ہوتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی توقع ہے خیر کی، نہ وہ جھکتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالی اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ. اور بے شک وہ تم کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. جی اگلی آیت دیکھیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر کیا تم
توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، جبکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کے بعد دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر، تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے اس کے ذریعے حجت لا سکیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی وہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا وہ بات یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ جی، افتطمعون ایہا المؤمنون، اے ایمان والو کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا ای الیہود، کہ وہ یہودی وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، یعنی تمہاری اطاعت تمہاری فرما برداری کر لیں گے، وقد کان فریق طائفۃ، جبکہ ان میں ایک فریق، احبارہم، وہ فریق جو ان کے علماء ہیں، اہل علم ہے، احبار حبر کی جمع ہے، مراد علماء، ان کے علماء، فریق مراد طائفۃ، گروہ، فریق سے مخالف مراد نہیں بلکہ گروہ، ان یہود کا ایک گروہ جو کہ اہل علم علماء کا ہے، وہ گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ فی التورات، تورات میں اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ یغیرونہ، اور پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں اس کو، کلام اللہ کو، من بعد ما عقلوہ فہموہ، سمجھ لینے کے بعد بھی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کس بات کو، یعلمون، علم یعلم فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول وہ مفسر لے کر آئے، انہم مفترون، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ خود گھڑ رہے ہیں۔ والحمزۃ للانکار، والحمزۃ للانکار، یہاں پر افتطمعون میں حمزہ انکاری ہے، ای لا تطمعوا فلہم سابقۃ فی الکفر، اے ایمان والو تم ان کے ایمان لانے کی توقع نہ رکھو، طمع مت کرو، لالچ مت کرو، کیوں؟ فلہم سابقۃ فی الکفر، اس لیے کہ کفر ان کی خصلت سابقہ ہے، کفر ان کی خصلت سابقہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا أَي منافق اليہود، اور جب یہ یہود کے منافقین جو ہیں یہ جب ملتے ہیں، الذین آمنوا، ایمان والوں سے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کس بات پر؟ متعدی تعدی یعنی کس بات پر ایمان لے کر آئے اس کو مفسر بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے بِأَنَّ مُحَمَّدًا نبی وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ہماری کتابوں میں
انہی کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا أَيْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خلا رجع کے معنی کو متضمن ہے۔ کیوں رجع لے کر آئے؟ اس لیے کہ خلا کے صلہ پر الہ نہیں آتا۔ جب الہ خلا کے صلہ پر نہیں آتا تو لا محالہ یہ کسی اور معنی کو متضمن ہے، اسی ہی کو مفصل لے کر آئے رجع۔ اور جب ان میں سے بعض دوسرے بعض کے ساتھ اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض جب دوسروں کی طرف لوٹتے ہیں، قالوا ای رؤساؤہم الذین لم ینافقوا لمن نافقا، تو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یعنی ان کے وہ منافقین کے سردار جو منافق نہیں بظاہر، جو منافق نہیں، وہ منافقین سے کہتے ہیں اتحدثونہم ای المؤمنین، کیا تم ان کو اے مؤمنین مؤمنوں کو خبر دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالی نے تم پر ظاہر کیا، عرفکم فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بیان کی، لیحاجوکم لیخاصموکم، تاکہ وہ تمہارے خلاف جھگڑیں، حجت لائیں۔ واللام للسیرورہ، یہاں پر لام تعلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ سیرورت اور عاقبت کے لیے ہے، انجام کار، تاکہ وہ تم پر حجت لا سکیں تمہارے رب کے سامنے، فی الآخرت آخرت میں، وَيُقِيمُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فی ترک اتباعہ مع علمکم بصدقہ، کہ اور وہ قائم کریں تمہارے خلاف حجت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے علم ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی اور تمہارے خلاف وہ حجت لا سکیں۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ انہم یحاجوکم اذا حدثتموہم فتنتہوا، کہ تم نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارے خلاف حجت اور دلیل لے کر آئیں گے جب تم ان کو بیان کرو گے، پس تم باز آ جاؤ۔ قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ الاستفہام للتقریر، یا استفہام تقریری ہے، یعنی یقیناً وہ جانتے ہیں۔ والواو الداخلۃ علیہ للعطف، یہاں پر واو جس پر حمزہ استفہام داخل ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ما یخفون وما یظہرون من ذلک وغیرہ، فیرعبوا عن ذلک، پس وہ اس سے باز آ جائیں۔ یرعبوا عن ذلک، یرعبو یہ ارعباء سے ماخوذ ہے، اس کے معنی باز رہنے اور رجوع کرنے کے ہیں، باز رہنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ جی ان یؤمنوا لکم، ایمان کا صلہ با آتا ہے، لیکن جب لام صلہ آئے تو اس میں انقیاد و اطاعت کے معنی کی تضمین ہوتی ہے، یعنی یوں ترجمہ ہوگا، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ یہود تمہاری بات مان لیں، تمہاری بات مان لیں، اس بات کی توقع رکھتے ہو؟ یا ایمان سے ایمان اصطلاحی مراد نہیں، کیونکہ ایمان اصطلاحی اس کے صلے پر با آتا ہے۔ وقد کان فریق، یہاں سے اس بات کا بیان ہے کہ یہودیوں میں 4 طرح کے لوگ ہیں، اور ہر گروہ ایسی صفات سے متصف ہے کہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان لائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو ان سے آس توڑ لینی چاہیے۔ ان 4 گروہوں میں یہ پہلے گروہ کا بیان ہے۔ اس پہلے گروہ کے لوگوں کا حال یہ ہے، انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا، سنا اور سمجھا، اس کا تقاضا تو یہ تھا حرف بحرف اسے مانتے، اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے اس تقاضے صرف صرف نظر کر کے کلام اللہ ہی کو بدل ڈالا،
تو جو قوم جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تصرف کی جرت رکھتی ہو اس سے کیا توقع کہ وہ ایمان لاوے گی؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، انہوں نے اسی ہی میں تحریف کر ڈالی، ان سے کیا توقع کہ وہ ایمان لاوے گی۔ اگلی آیت میں دوسرے گروہ کا بیان ہے، یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے۔ یہ اہل کتاب میں سے منافقین کا گروہ، ان کا حال یہ ہے کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہماری کتابوں میں انہی کے متعلق بشارت آئی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اس آیت میں تیسرے گروہ کا بیان ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ خلا کی تفسیر میں رجع کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ اس کے صلے کے طور پر الہ آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خلا کے صلے میں الہ نہیں آتا تو ضرور اس میں رجع کے معنی کی تضمین ہے اور رجع کا صلہ الہ آتا ہے۔ رؤساؤہم الذین لم ينافقوا لمن نافق، یہی تیسرا گروہ ہے جب منافقین اہل کتاب اپنے بڑوں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بڑے، یہ تیسرا گروہ انہیں سرزنش کرتے ہیں تم لوگ عجیب بے وقوف ہو، آخر اپنے گھر کی بات مسلمانوں سے کیوں بتا دیتے ہو؟ جب تمہارے منہ سے سن کر تمہاری بات معلوم کر لیں گے تو خدا کے پاس اسی بات کو لے کر تم سے جھگڑا کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نہ منافقین سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، نہ بڑے لوگوں کے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ وہ مانیں گے، وہ مان لیں گے۔ واللام للسیرورہ لیحاجوکم میں لام تعلیلیہ نہیں بلکہ سابقہ فعل کا نتیجہ اور انجام بیان کرنے کے لیے ہے، اس لام کو لام سیرورت اور لام عاقبت کہتے ہیں۔ جی، والواو الداخلۃ علیہا للعطف، یہاں تک تین گروہوں کا بیان ہو چکا ہے۔ والواو الداخلۃ علیہا للعطف، الداخلۃ الواو کی صفت ہے اور الداخلۃ کا فاعل محذوف ہے اور وہ حمزہ استفہام ہے، یعنی وہ واو کہ جس پر حمزہ استفہام داخل ہے۔ اگر مفسر الداخلۃ کے فاعل کو ظاہر کر دیتے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ تقدیر عبارت یہ ہے الواو الداخل علیہا الاستفہام للعطف، یعنی وہ واو کہ جس پر حمزہ استفہام داخل ہے، یعنی یہ واو اولا یعلمون، واو جس پر حمزہ استفہام داخل ہے یہ عطف کے لیے ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی آیلومونہم علی التحدیث مخافۃ الحاجہ ولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ حجت لانے کے خوف اور ڈر سے ان پر ملامت کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مذہب ہے زمخشری کا کہ یہ واو عاطفہ ہے، یہ واو عاطفہ ہے تو معطوف علی معذوف ہوگا اور تقدیر عبارت آپ کے سامنے آگئی ایلومونہم علی التحدیث مخافۃ الحاجہ ولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو حمزہ استفہام پر داخل تھا اور تقدیر عبارت یوں تھی وَأَلَا يَعْلَمُونَ، وَأَلَا يَعْلَمُونَ، مگر چونکہ حمزہ استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لیے حمزہ کو واو پر مقدم کر دیا اور یوں ہو گئی عبارت اولا یعلمون۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے اور وہ صرف گمان سے ہی کام لیتے ہیں، اور وہ صرف گمان سے ہی کام لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ ای الیہود، یعنی یہود میں سے کچھ امیون عوام، کچھ ایسے ان پڑھ اور عامی لوگ ہیں جو
کتاب کو نہیں جانتے، الکتاب ای التورات، تورات کو نہیں جانتے، الا لیکن امانی اکاذیب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، لیکن چند آرزوئیں، تمنائیں جو جھوٹی ہیں اور اپنے سرداروں سے لیتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اپنا علم کچھ نہیں، جو جھوٹی من گھڑت باتیں رؤساء اور سرداروں سے لی اسی پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ ان ہم الا یظنون، و ان ما، ان نافیہ ہے، ما لے کر آئے مفسر، اور نہیں ہے وہ فی جحد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مما یختلقونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے بارے میں جن کو وہ خود گھڑ لیتے ہیں، مگر محض وہم و گمان پر قائم ہیں۔ یظنون ظنا، نہیں ہے وہ مگر محض وہم و گمان پر قائم ہیں، ولا علم لہم، ان کا اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ومنہم امیون، یہ یہودیوں کا چوتھا گروہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، اس کے ایمان لانے کی توقع ہو سکتی تھی، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اپنے پیشواؤں کی غلط سلط باتوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ان سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اس گروہ کو کتاب اللہ کا علم تو ہے نہیں، بس انہیں جھوٹی بے اصل باتوں کا علم ہے جو ان کے پیشواؤں نے گھڑ کر سنا رکھی ہیں۔ اللہ کی تفسیر مفسر نے لیکن سے کی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں استثناء منقطع ہے، یہاں استثناء منقطع، اور یہ طریقہ پوری تفسیر میں ہے کہ جہاں کہیں استثناء منقطع ہوتی ہے اس کی تفسیر لیکن سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امانی نہ تو جنس کتاب میں داخل ہے نہ اس کے مدلول ہیں، اس لیے استثناء متصل ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے مفسر نے اللہ کی تفسیر لیکن سے کی، اس بات کی دلالت کرنے کے لیے کہ اللہ استثناء منقطع۔ وَإِن مَا هُمْ، ان کی تفسیر میں لا، ان کی تفسیر میں ما لا کر اشارہ کیا کہ یہ ان نافیہ ہے، ان کا استعمال نفی کے معنی میں عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے بعد الا آتا ہے، یہاں پر بھی چونکہ الا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر بھی ان نفی کے معنی میں مستعمل ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں ان اس کے بغیر بھی نافیہ ہوتا ہے۔ مفسر امیون کی تفسیر عوام لے کر آئے، یہاں امیون سے عوام یہود مراد ہے جو احبار یہود کے بالمقابل ہیں، جن کو عوام کہا جاتا ہے۔ نیز اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ منہم سے مراد یہود ہیں، اور امیون سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ہیں۔ جب امیون کی تفسیر عوام سے کر دی تو یہ تضاد بھی ختم ہو گیا۔ جی اگلی آیت دیکھیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے،
تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت، سو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دنوں کے سوا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، وأحاطت به خطیئته، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فأولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی تفصیلی نکات دیکھیں۔ فویل شدت عذاب، عذاب شدید عذاب، ویل شدت عذاب، یہ ویل کا معنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ہی کتاب لکھتے ہیں، ای مختلقا من عندہم، مختلقا من عندہم، یعنی از خود ایجاد کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں، من الدنیا، دنیا میں، وہم الیہود غیروا صفت النبی فی التوراۃ وآیت الرجم وغیرہا وکتبوها علی خلاف ما انزل، یہ یہود ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں تورات میں تبدیل کر دیں، آیت رجم کو تبدیل کر دیا، اور اس کے علاوہ دیگر احکامات کو بھی تبدیل کیا، اور انہوں نے جو نازل ہوا اس کے خلاف اس میں لکھ دیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم من المختلق، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، بڑی خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے، ان کے از خود ایجاد کرنے اور لکھنے کے سبب، من المختلق، جو انہوں نے گھڑ لیا، وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی بربادی ہے ان کے لیے جو اس سے جو وہ کماتے ہیں، من الرشا، جو رشوت جو یہ کماتے ہیں، اس سبب ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ وقالوا لما وعدهم النبی النار، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگ کا وعدہ دیا، آگ کی وعید سنائی اور آگ سے ڈرایا، تو یہ آگے سے کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دنوں کے سوا، لن تمسنا لن تصیبنا، ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی، الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دنوں کے سوا، اور وہ ایام معدودہ کتنے ہیں؟ قلیلتاً اربعین یوما، بہت کم، 40 دن، مدت عبادت آبائہم العجل ثم تزول، کہ وہ 40 دن
ہمارے آبا و اجداد نے جن دنوں میں بچڑے کی پوجا کی تھی اسی مدت ہی ہمیں آگ چھوئے گی، ثم تزول، اور پھر یہ عذاب ہم سے موقوف ہو جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، ان سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم، حذف من حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام، یہاں حمزہ استفہام کے سبب حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ حمزہ وصلی جو باب کی علامت تھا، باب افتعال، اتخاذ، اتخذ یتخذ اتخاذا، باب افتعال کی جو علامت حمزہ وصل تھا، اس حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا حمزہ استفہام کے سبب۔ حمزہ استفہام کے سبب، حمزہ استفہام کے سبب حمزہ وصل سے مستغنی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ عند اللہ عہدن، آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی وعدہ لیا ہے، میثاقا منہم بذالک، اس بارے میں کوئی میثاق، کوئی عہد، کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ بہ، اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لا، اس کی تردید کی کہ ہرگز تم نے اللہ تعالی سے کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں کر رکھا ہے۔ ام، بل کے معنی میں ہے، بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالی پر وہ افطرا، وہ جھوٹ باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، تمسکم وتخلدون فیہا، تم کو آگ چھوئے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ من کسب سیئۃ ای شرکا، جس نے کوئی برائی کمائی یعنی شرک جس نے کیا ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَةُ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ، دو قراءت ہیں، ایک خطیئاتہ اور دوسری قراءت ہے خطیئتہ، مفرد بھی ہے اور جمع بھی ہے، اور اس کی برائیاں اس کو گھیر لیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کو اس کی خطائیں گھیر لیں، احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا ہو، ای استولت علیہ، وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، یعنی غالب آ گئیں خطائیں اور برائیاں اس پر اور ہر طرف سے اس کو گھیر لیا۔ بِأَن مَاتَ مُشْرِكًا، کہ اس طور پر کہ وہ مشرک اور حالت شرک میں مر گیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، رُعِيَ فِيهِ مَعْنَى مَن، اور ان میں جو جمع کی ضمیر لے کر آئے اور ماقبل واحد کا صیغہ لے کر آئے، وہاں پر لفظ من کی رعایت کرتے ہوئے واحد کا صیغہ، یہاں پر جمع کی ضمائر، جمع اس میں اشارہ جمع کا اور ضمیر جمع کی معنی من کی رعایت کر دی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی، ویلن، ویلن گو کہ نکرہ ہے مگر پھر بھی مبتدا ہے، اور دعا یا بد دعا کے موقع پر نکرہ کو مبتدا بنانا درست ہوتا ہے، جیسے کہ سلام علیکم شدت عذاب، یہ ویلن کا معنی، اور ایک قول یہ ہے کہ ویلن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جی، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، مفسر نے ام کی تفسیر بل کا لفظ لا کر بتایا کہ یہ ام منقطعہ ہے، یہ ام منقطعہ ہے۔ ام منقطعہ کی تفسیر کبھی بل سے کی جاتی ہے اور کبھی بل مع حمزہ الاستفہام سے کی جاتی ہے۔ دو قول ہیں، مفسر نے پہلا قول اختیار کیا، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ حمزہ استفہام کے تحت ہے، یہ حمزہ استفہام یہاں ہے، حمزہ استفہام کے تحت جو کچھ ہے اس کی نفی مقصود ہے، اور جو کچھ ام کے ماتحت ہے اس کا اثبات مقصود ہے، یعنی خدا سے
تمہارا کوئی عہد ہرگز ہرگز نہیں ہے، البتہ تم لوگ اللہ کے اوپر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ بلا، بلا نفی مقدم کے جواب کا لفظ ہے، اس سے سابقہ نفی کا انکار ہو کر ایجاب کا اثبات ہوتا ہے، ایجاب کا اثبات ہوتا ہے۔ اس آیت میں بلا جواب ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ کا، اسی لیے مفسر نے بلا تمسکم وتخلدون فیہا کہا۔ یہاں خلود کا ذکر مفسر نے ان کے دعویٰ الا ایام معدودہ کے مقابلے میں کیا ہے۔ وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے گنتی کے چند دنوں میں ہی ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے جواب میں مفسر نے کہا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ احدقت بھی من کل جانب، اس میں اشارہ ہے اگر انسان شرک بھی نہ کرے لیکن گناہ اس کے حد سے گزر جائیں اور وہ گناہوں میں ہر طرف سے گھیر لیا جائے تو اندیشہ ہے کہ اس کا نور ایمان بجھ جائے اور وہ اس کے نتیجے میں کفر و شرک میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔